السلام علیکم ناظرین، فریال عباسی آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے موجود ہوں، سوالات اور جوابات کے نئے سلسلے کے ساتھ، ایک نئے سیشن کے ساتھ. صابر شاکر صاحب سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، ان کے پلیٹ فارم پر ہم موجود ہیں. سر بہت شکریہ ونس اگین آپ کے ٹائم کے لیے. بہت ساری ہیپننگز، بہت ساری ڈیولپمنٹس 2 دن کے گیپ میں آ گئی ہیں. اب آزاد کشمیر سے شروع کر لیتے ہیں سر. اوبیسلی پوری دنیا کی نظریں ہیں اس وقت، پوری دنیا رپورٹ کر رہی ہے. آپ کی نظر سے بھی غالباً بی بی سی کی سٹوری گزری ہوگی، جہاں پر جو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، جن کو یہاں پر جو کی ہیڈ منی لگا دی گئی ہے، ان کے حوالے سے پوری ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں کہ بیسیکلی وہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، کس طرح سے انہوں نے ایفرٹس کی. ہمارے ہاں تمام تر ایسٹس کو غدار کیوں قرار دے دیا جاتا ہے آخر؟ میرا خیال ہے کہ یہ غدار ساز فیکٹری اب مستقل طور پہ اس کو بند کر دینا چاہیے، اور اس پہ باقاعدہ طور پہ تمام کی تمام ریاست پاکستان کو اس پہ ایکٹ کرنا چاہیے، اور جو ریاست پاکستان کے آئینی کردار ہیں اور آئینی ادارے ہیں ان کو یہ کام کرنا چاہیے. ورنہ اس غدار ساز فیکٹری نے اب تک پاکستان کو سوائے نقصان پہنچانے کے اور کچھ نہیں کیا، اور یہ غدار ساز فیکٹری ہے جس کی وجہ سے پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اس کے باوجود ان کو چین نہیں آیا. اور یہ غدار ساز فیکٹری ہی ہے جو کہ جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان 79 برس کا 79 ایئرس آلموسٹ 80 سال کا ہو چکا ہے، اور ان 80 سالوں میں اس غدار ساز فیکٹری کی وجہ سے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو سکی، اور جو بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ مستحکم ہونے کی کوشش کرتی ہے، عوام میں اس کے روٹس بنتے ہیں اور عوام کے ساتھ وہ جڑتی ہے، اور وہ پورے پاکستان میں ایک قومی یکجہتی کی فضا بناتی ہے. تو عین اس وقت جب وہ بالکل نصف النہار پہ ہوتی ہے، اس وقت اس سیاسی جماعت کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے کر اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسی غدار ساز فیکٹری کی وجہ سے ہمارے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جو کہ بالکل ایک ہیرو ہیں پاکستان کے حقیقی معنوں میں، محسن ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد، ان کو بھی اس غدار ساز فیکٹری نے ان کو بھی بے نام کرنے کی کوشش کی، اور ان کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی. میرا خیال ہے کہ یہ جتنے بھی اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان ایک واحد ریاست ہے جہاں پہ 80 سالوں میں اس قوم کو کوئی بھی ہیرو نہیں دیا گیا، خواہ وہ کھیل کا میدان تھا، خواہ وہ آپ کا فنون لطیفہ ہے، خواہ وہ پالیٹکس ہے، خواہ وہ ہماری ملٹری آفیشلز ہیں. کوئی بھی ہیرو نہیں مل سکا اس کو آج تک. جو بھی بات کرتا ہے پاکستان کی سلامتی کی اور آئین کی، جمہوریت کی، اور جو بھی فرد واحد اور ڈکٹیٹر جو ہے اس کے خلاف اپنی اوپینین دیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ غدار ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ وبا جو ہے وہ بلوچستان سے، سندھ سے، پختون سے، پنجابیوں سے، صحافیوں سے، ججز سے، پولیٹیشین سے ہوتی ہوتی یہ پہنچ جائے گی پاکستان کی شہرگ کشمیر تک. اور جو شہرگ ہے اس کو بھی ایک دن آئے گا کہ یہ کاٹنے کی کوشش کریں گے، اور وقت کا ڈکٹیٹر کہے گا کہ یہ بھی غدار ہیں. میرا خیال ہے کہ گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اس غدار ساز فیکٹری کو اور اس غدار ساز سوچ کو بند کرنا چاہیے. صابر صاحب، جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، ایک تو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بہت بڑی تعداد میں کوئی 2 لاکھ رپورٹ کر رہا ہے، مطلب لاکھوں میں جو میکسیمم رپورٹس انڈیپینڈنٹ آ رہی ہیں، لاکھوں میں لوگ راولہ کوٹ کے ارد گرد موجود ہیں، راولہ کوٹ شہر میں داخلے کی اجازت کے منتظر ہیں، اور یہی طے کیا گیا ہے جو فائنل آخری اجلاس ہوا ہے ان کا، کہ ہم یہاں سے پیش قدمی کریں گے مظفر آباد کی جانب اگر ہماری شرائط نہیں مانی جاتی. دوسری جانب ریاست بھی فیصلہ کر چکی ہے کہ 12 نشستوں پر بات نہیں ہونی، ٹاپ ٹائر لیڈرشپ سے بات نہیں ہونی. کیا دیکھ رہے ہیں آپ آگے؟ پھر ریاست کہہ رہی ہے ہم نے بات نہیں کرنی، وہی ضد، اور دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ ہم پیش قدمی کریں گے مظفر آباد کی جانب. دیکھیں، یہ ریاست نہیں کہہ رہی، یہ ون مین شو ہے، ڈکٹیٹر. یہ ڈکٹیٹر کہہ رہا ہے کہ میں نے بات نہیں کرنی. ریاست کبھی بھی انکار نہیں کرتی. ریاست تو ہوتی ہی عوام سے ہے، اور عوام جو ہے ریاست کا بنیادی لازمی جزو ہیں. اس کے بغیر تو ریاست بنتی نہیں. ریاست تو مارز وجود میں ہی عوام سے آتی ہے، عوام کی ول سے آتی ہے. جنرل ول کو ہی ریاست کہتے ہیں. اور قرآن مجید کا بھی یہی اصول ہے، امرہم شورا بینہم، کہ باہمی معاملات جو ہیں وہ اپنے مشورے سے چلائیں. فرد واحد کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ وہی اصل میں یہی سوچ ہے کہ ایک ڈکٹیٹر ہر 15 سال کے بعد ایک آتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں عقل کل ہوں اور میں نے ریاست کو چلانا ہے اور میں ریاست ہوں. اور اصل مسئلہ یہ پہلے تو اس بنیاد کو ہی ختم کر دینا چاہیے کہ ریاست یہ چاہتی، ریاست نہیں چاہتی. اور ریاست تو مارز وجود میں ہی عوام کے ووٹوں سے آتی ہے،
اور یہ سوشل کانٹریکٹ ہے، اور یہ کس نے اختیار دیا؟ عوام کے پیسوں سے ہی یہ سارے کے سارے حکمران جو ہیں، خواہ وہ سول ہیں یا عسکری ہیں، تمام سیاسی ملازمین ہیں، تمام ریاستی مشینری ہے، تمام ریاستی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ساری کی ساری عوام کے ٹیکسوں سے پلتی ہے، اور عوام پیسے دیتے ہیں، میں اور آپ پیسے دیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کر لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مطالبات ہیں، یہ مطالبات فرحت اللہ بابر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ یہ کوئی الہامی حکم نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسا حکم نہیں آیا کہ جو ناقابل تردید ہے یا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ مین میڈ ہے نا۔ اور اس وقت یہ ایک قانون بنایا گیا اور مہاجرین کے نام پہ سیٹیں رکھی گئیں، اب اس کے نام پہ بجٹ بھی جاتا ہے، ان کا کوئی رول بھی نہیں ہے آزاد کشمیر کے معاملات میں، ان کا کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہے۔ انہی ووٹوں کو اٹھائیں، آپ ان کے ووٹ بنائیں، جس طریقے سے پاکستان بھر میں ہوتا ہے۔ پنجاب کے پنجابی ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پختون ہیں، سرائکی ہیں، سب کے سب، ان سب کے ووٹ کہاں بنے ہوتے ہیں؟ کسی ایک حلقہ میں ووٹ بن جاتے ہیں۔ وہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ بیرون ملک بھی رہتے ہیں، تو ان کا ووٹ بنا ہوا ہے اور وہ جاتے ہیں اپنے حلقے میں ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ اب ان کو اٹھا کے باہر رکھ کے کہا جاتا ہے کہ جی یہ سیٹیں، یہ اس وقت تک تو معاملات ٹھیک تھا، لیکن جب دیکھا کشمیریوں نے کہ انہی 12 سیٹوں کو استعمال کر کے رجیم چینج کیا جاتا ہے، تختہ الٹا جاتا ہے، ان کے وسائل پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور حکومتوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے ایک لمٹ ہوتی ہے، اور وہ لمٹ اس وقت جو ہے وہ عوام کا جو صبر ہے وہ جواب دے چکا ہے۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ مطالبات ایسے ہیں کہ جو کہ نہیں پورے ہو سکتے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر عوام کے یہ مطالبہ منظور ہوتا ہے یا پورا کرتے ہیں تو ڈکٹیٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میری ہار ہوگی، مجھے چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ ان کی جرت کیسی ہوئی کہ مجھے چیلنج کر رہے ہیں؟ مرید کے والوں نے چیلنج کیا، دیکھ لیا، اور 26 نومبر والوں نے چیلنج کیا، دیکھ لیا، 9 مئی کو ہوا، دیکھ لیا، اور ایران امریکہ جنگ کے دوران جو ہوا اس پہ دیکھ لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہو کیسے کر سکتا ہے کہ میں اگر ایک بات کروں اور مجھے یہ چیلنج کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ریاست نہیں ہے، وہ حکمران بھی نہیں ہے، اور وہ معاملہ ہے بھائی فیڈرل گورنمنٹ جانے اور وہ فیصلے کرے۔ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اس وقت، آپ نے بنائی ہوئی ہے، مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے، آپ نے بنائی ہوئی ہے، ان کو کام کرنے دیں۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، وہاں سے جو کشمیر پولیس ہے وہ بالکل اس کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے، اور وہاں پہ فیڈرل فورسز آپ لے کر گئے ہیں۔ بلوچستان میں فیڈرل فورسز کا تجربہ کر کے دیکھ لیا، کیا نتیجہ نکلا۔ خیبر پختونخوا میں فیڈرل فورسز کا تجربہ کر کے دیکھ لیا، کیا نکلا۔ اور ہر جگہ پہ فیڈرل فورسز، گلگت بلتستان میں آپ نے فیڈرل فورسز بھیج دیں۔ ایک طرف آپ اقوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ لڑتے ہیں اور مقبوضہ وادی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ہر فورم پہ جا کے ایک اپنا اصولی موقف رکھتے ہیں، اور دوسری جانب وہ اس سے بھی بدتر جو ہے وہ رویے آپ کے اپنے کشمیر میں ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں، اپنے گلگت بلتستان کے ساتھ ہیں۔ یہ سارا ایک مذاق ہے، یہ جس سے کہتے ہیں نا ہائیبرڈ نظام، اور یہ ہائیبرڈ پلس، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ سپر مارشل لا ہے۔ تو بھائی یہ سپر مارشل لا ہو یا ہائیبرڈ پلس ہو، یہ غیر آئینی ہے، غیر جمہوری ہے، اس نظام کے ساتھ پاکستان کا چلنا ناممکن ہے۔ اس لیے پاکستان نے تو سلامت رہنا ہے، لیکن اس سوچ نے سلامت نہیں رہنا، اس سوچ کو بالآخر شکست ہونی ہے اور اس کو آئسولیٹ ہونا ہے، اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی فرد واحد کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ جو چاہے کرے، اور یہاں تک کہ پاکستان کی شہرک جو ہے کشمیر، اس کی طرف بھی بڑھنے کی کوشش کرے اور اسے بھی کاٹنے کی کوشش کرے۔ سر میر وائز فاروق صاحب جو ہیں ان کا بھی اسٹیٹمنٹ اوبیسلی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، لیکن دوسری جانب یہاں پر کچھ آپ کو پتا ہے وہ جو ایک گروپ ہے سو کالڈ صحافیوں کا، ہمارے سینئرز کہلاتے ہیں، وہ ایکٹیویٹ ہوئے ہوئے ہیں۔ اب غریدہ صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ اے آئی امیجز ہیں، وہ الگ بات ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک بڑا بھرپور جواب بھی دیا ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے۔ یہ معاملہ جائے گا کس جانب؟ آخر اس کا حل کیا ہوگا؟ مذاکرات ہوں گے؟ کیا مطلب آپ کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، صحافیوں کو اپنا پورا حق حاصل ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کریں، جیسے ہم کرتے ہیں وہ بھی کریں، لیکن حقائق کے منافی بات نہیں کرنی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایسی اوپینین کو اور ایسے نیریٹو کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، یا ایسے فسطائی اقدام کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے جو پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرے۔ اور اس لیے یہ اے آئی امیجز جو ہیں، یہ انہوں نے 26 نومبر کو بھی یہی حرکت کی، یہ 9 مئی کو بھی انہوں نے یہی حرکت کی، مرید کے میں بھی یہی حرکت کی،
اور پھر گلگت بلتستان، سکردو، کشمیر، کراچی میں یہی حرکت کی. یعنی کہ ان کے پاس سوائے اس کے اور کچھ ہے ہی نہیں. کوئی میں بتا رہا ہوں نا کہ پاکستان کی تاریخ میں کیا کوئی سیاسی جماعت آج تک ایسی نہیں آئی جو محب وطن ہو؟ کیا کوئی پرائم منسٹر ایسا نہیں آیا؟ کیا کوئی سول لیڈر ایسا نہیں آیا؟ یہاں تک کہ یہ پہلی رجیم ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو بھی جیلوں میں ڈال رہے ہیں. یعنی کہ جو بھی یہاں تک کہ جو ادارے کے اندر بھی اختلاف رائے رکھتا ہے یا وہ ایک اچھی رائے دینے کی کوشش کرتا ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے اور اس کو یا تو جبری ریٹائر کر دیا جاتا ہے، جبری رخصت میں بھیج دیا جاتا ہے یا اس کو بند کر دیا جاتا ہے. جب آپ اتنی فستائیت مسلط کریں گے تو اس کے بعد آپ بتائیں کہ یہ ریاست کیسے چل سکتی ہے؟ یہ ریاست 25 کروڑ کی ہے، مختلف قومیتی ہیں، مختلف صوبے ہیں، مختلف یہاں پہ کلچر ہے، اور اس کو اس سارے کے سارے گلدستے کو تیار کیا قائد اعظم بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے. اور کس نے؟ عوام نے تیار کیا. عوام نے اپنی جو بنیادی شناخت ہے وہ ختم کر کے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ایک وطن حاصل کیا. پہلے آپ نے اس وطن کو دو لخت کیا، اور اس وقت بھی یہی مسئلہ تھا کہ آپ نے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا، آپ نے مخالف رائے کو تسلیم نہیں کیا، پاپولر ووٹ کو آپ نے تسلیم نہیں کیا. جو بھی سر اٹھاتا ہے یہی حال یہ ہے کہ کشمیر میں انہوں نے کیا کیا؟ کشمیر میں انہوں نے ساری کٹ پتلی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور ان کٹ پتلی جماعتوں کا اب عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. پچھلے 4 سال میں 9-10 اپریل کو جب رجیم چینج آپریشن اسلام آباد سے انہوں نے شروع کیا، کبھی نہیں ہوا تھا کہ آپ کشمیر میں بھی یہ حرکت کریں، کبھی نہیں ہوا تھا یہ گلگت بلتستان میں بھی حرکت کریں. کشمیر میں 4 وزیر اعظم آپ نے 4 سالوں میں تبدیل کر دیے. پہلے آپ نے قیوم نیازی صاحب کو ہٹایا، اس کے بعد آپ نے سردار تنویر جو اپنا لایا ہوا تھا اس کو فارغ کیا، اس کے بعد پھر اگلا وزیر اعظم آیا اس کو فارغ کیا. اب فیصل راٹھور ہیں، اب وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں پتا. بھئی اگر آپ کو نہیں پتا تو آ کے بتا دیں کہ مجھے نہیں پتا، اور آپ استعفیٰ دے کے فارغ ہو جائیں، ان کے حوالے کریں. تو یہ بنیادی طور پہ ہمیں اس سوچ کے بارے میں سب کو مل کر، یہ ہماری قابل احترام ہے غریدہ فاروقی ہیں یا باقی لوگ ہیں، ان کو صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ بس اتنا کچھ کریں کہ زمینی حقائق، کیونکہ زمینی حقائق نظر آ رہے ہیں. کیا بی بی سی رپورٹ نہیں کر رہا؟ کیا الجزیرہ رپورٹ نہیں کر رہا؟ کیا باقی غیر ملکی ذرائع ابلاغ رپورٹ نہیں کر رہے؟ ان سب کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا زمین پہ لوگ نظر نہیں آ رہے؟ یہ ان کو 28 فروری کو بھی ان کو نظر نہیں آئے تھے لوگ، ان کو مسلسل نظر نہیں آ رہے. صرف ان کا ایک ہی کام ہے کہ بس جی جو ہمیں پرچی آ جاتی ہے وہ پرچی پڑھ کر ہم نے سنانی ہے. اس پرچی نے سارے کا سارا ستیاناش کر دیا ہے. پچھلے 4 سالوں میں 5واں سال چل رہا ہے، یہ 5واں بجٹ ہے کل جو آئے گا، اور 5 بجٹ پیش کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا ہے کہ پاکستان دنیا کی تاریخ میں ٹاپ پہ چلا گیا. 1 لاکھ جو ارب ہے وہ قرض حاصل کر لیا ہے، اور 6.2% تھی فائنینشیل گروتھ جو ہے، شرح نمو جسے معاشی ترقی کی کہتے ہیں، وہ 6.2% تھی. اور آج میں وزیر خزانہ کو سن رہا تھا کہ 4 سال گزرنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ 3% تک ہم پہنچے ہیں، اور وہ 3% بھی ایکچوئل نہیں ہے. وہ بھی جو انڈیپینڈنٹ جو ہمارے فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی سیاسی جماعت سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 2% بڑی مشکل سے 2% پہ ہے. یہ 5ویں سال یہ آ کے بیان کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ جتنا بھی یہ بناتے جائیں گے بیانیہ، جو بھی آپ چلتے جائیں، کیونکہ آپ میڈیا کو آزاد کر کے دیکھ لیں، اگر یہ اتنے ہی سچے ہوتے تو ہمارے جو درجن بھر کے قریب ہیں اینکر پرسن، ان کو آف ایئر کیا ہوا ہے. ہمارے رپورٹرز، یہاں تک کہ رپورٹرز ان کو افورڈ نہیں ہے. سہراب برکت اس وقت بھی جیل میں ہے، ان کو دوبارہ جیل میں ڈالا گیا ہے. تو یہ تو اتنی ان کے سارے جو ہائیبرڈ نظام ہے جس کو سپر مارشل کہتے ہیں، اس کی تو اتنی بھی سخت نہیں ہے کہ ایک رپورٹر کو ہی یہ آزاد برداشت کر لیں. تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جتنے بھی ہمارے دانشور ہیں، سرکاری دانشور ہیں، غیر سرکاری ہیں، جو ان سے جڑے ہوئے ہیں، خواہ وہ راول پنڈی سے جڑے ہوئے ہیں، جاتی عمرہ سے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی ان دعووں سے. صابر صاحب بجٹ پر آئیں گے، ایک سوال ہے ذہن میں، کیونکہ ہم تو بہت جونیئر ہیں، آپ کے سامنے تو بہت ہی زیادہ جونیئر ہیں، ہم خود کو طالب علم ہی کنسیڈر کریں گے. ہماری جب سے صحافت شروع ہوئی ہے یہی سب چل رہا ہے. پشتون نکل آئے پختونخوا میں، وہ غدار ہو جاتے ہیں. بلوچستان میں بلوچ کوئی موومنٹ شروع کرے، وہ غدار ہو جاتے ہیں. اسلام آباد کی سڑکوں پر نکل آئے لوگ، ان پر گولیاں چلتی ہیں. کشمیر کے لوگ اب نکلے اچانک یکدم، وہ غدار ہو گئے. پھر خواجہ آصف صاحب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ الیکٹورل پروسیس میں آئے. الیکٹورل پروسیس میں کیا ہوتا ہے ہم نے 8 فروری کو دیکھ لیا، جس کو ووٹ ڈالتی ہے عوام نکلتی نہیں ہے.
کیا آپ لوگوں کے وقت میں بھی یہی سب تھا؟ یہ غداری کی سرٹیفکیٹ تب سے ایسے ہی بانٹتے، یعنی جو کھڑا ہو کے آواز اٹھائے گا وہ غدار ہو جائے گا؟ یہ اس وقت اچھا ڈکٹیٹرز جو ہیں ان کے پاس ایک ہی طرح کی ساری چیزیں ہیں. اس وقت جو موجودہ ڈکٹیٹر ہیں یہ پہلے جو 4 ڈکٹیٹر ہو گزرے ان سارے ڈکٹیٹرز کو یہ اسٹڈی کر رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ کوئی اصلاح نہیں سیکھ رہے کہ کوئی سبق حاصل کر لیں، سبق حاصل نہیں کر رہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 4 ڈکٹیٹرز نے جو غلطیاں کی ہیں وہ میں نہ کروں. اور وہ 4 ڈکٹیٹرز جن وجوہات سے ناکام ہوئے یا جو کمزوری انہوں نے دکھائی وہ میں نہ دکھاؤں. یہ ہو رہا ہے. یہ جنرل ایوب خان، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ آپ بھی، میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی کوئی اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتا، طالب علم ہوں پولیٹیکل سائنس کا، ہسٹری کا. یہ جنرل ایوب خان صاحب جب آئے، جب 56 کا دستور بن گیا 1956 کا، تو وہ ابھی اس کو 1.5 سال بھی نہیں ہوا تھا. اس کے بعد 1956 کا دستور پارلیمانی بن گیا. اس کے بعد الیکشن ہونے تھے. الیکشن ہونے کے بعد پاکستان نے اپنی جمہوری پٹڑی پہ چڑھنا تھا اور پارلیمانی پٹڑی پہ چڑھنا تھا. لیکن جنرل ایوب خان آئے اور انہوں نے پہلی ایکسٹینشن حاصل کی، اور پہلی ایکسٹینشن حاصل کر کے انہوں نے مارشل لا لگایا. مارشل لا لگا کے 56 کا دستور فارغ کیا اور پھر یہی قانون بنایا ایبڈو اور پروڈا. اور اس کے تحت تمام اس وقت کے پولیٹیشنز کو 70 کے قریب، نہیں 90 پلس، 90 کے قریب نامور سیاستدانوں کو جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، جنہوں نے پاکستان بنایا، ان سب کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا. اور ان کے سامنے شرط رکھی کہ یا تو آپ سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں یا پھر آپ جیل جائیں گے اور آپ کے مقدمات چلیں گے. جو چند بیچارے تھے جنہوں نے فیس کیا انہوں نے انکار کر دیا، ان کو جیلوں میں ڈال دیا. اور جنہوں نے عزت بچائی انہوں نے کہا ہم پالیٹکس میں آئے عزت بچانے کے لیے، تو یہ تو ایک پاگل ڈکٹیٹر آ گیا ہے تو اس سے جان چھڑواؤ. اور باقیوں نے آرام سے بیٹھ کے، ان کا خیال تھا. اس کے بعد انہوں نے 62 کا دستور خود لکھا. جنرل ایوب خان نے خود دستور لکھوایا کہ اب مجھے سامنے رکھیں، میرے لیے ایک دستور لکھیں. وہ 62 کا دستور صدارتی بنایا گیا، وہ اپنے لیے انہوں نے خود لکھوایا. اس دستور کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ فیصل آباد کا گھنٹہ گھر ہے، یعنی کہ جس طرف سے بھی نکلیں سامنے گھنٹہ گھر ہمیں نظر آتا ہے. تو دستور میں بھی ہمیں صرف جنرل ایوب خان نظر آتے تھے، تمام تر اختیارات. ان کا خیال تھا کہ سارے سیاستدان میں نے فارغ کر دیے ہیں، کچھ کو جیل میں ڈال دیا ہے، کچھ سیاست سے کنارہ کش ہو گئے ہیں، کچھ ریٹائر ہو گئے ہیں، تو لہٰذا اب میرے لیے میدان صاف ہے. جب انہوں نے صدارتی الیکشن لڑا تو اپوزیشن نے کمال مہارت سے محترمہ فاطمہ جناح کو اپنا امیدوار بنا دیا. یہ ان کے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی اور اپوزیشن یہ کام کرے گی. شیخ مجیب ان کے پولنگ ایجنٹ تھے اور ان کی کمپین چلا رہے تھے ان کے ساتھ ساتھ. انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کی آواز بھی بند کر دی. ریڈیو پاکستان پہ ان کی تقریر نہیں چل سکتی تھی، ان کی الیکشن کمپین نہیں آ سکتی تھی، اخباروں میں ان کی خبریں نہیں چھپتی تھیں. ان کو بجلی چوری کا بل بھیجا گیا، نوٹس بھیجا گیا، ان کو پانی چوری کا نوٹس بھیجا گیا. انہوں نے ان پہ بھی ان کی بھی کردار کشی کی. یہ وہاں سے سلسلہ چلتا ہے. اور اس ساری جو ان کا سارے کا سارا جو جنرل ایوب خان کے 11 سال ماشاء اللہ کے تھے 58 سے 69 تک، وہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا اگلا ڈکٹیٹر یحییٰ خان. اس کے وطن سے پیدا ہوا، اس کے حوالے اقتدار کیا، اور پھر اس وقت تک شیخ مجیب عوامی لیگ اس کو نہیں تسلیم کیا، ان کے ووٹ کو تسلیم نہیں کیا، بنگلہ دیش بنگالیوں کے حق کو تسلیم نہیں کیا. اور اس طریقے سے الیکشن ہوا، الیکشن کے نتائج تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس کے فوجی آپریشن شروع کر دیا. اور اس کے نتیجے میں ہم 90,000 فوجی اپنے قیدی بنوا بیٹھے اور پاکستان 2 لخت ہو گیا. اس کے بعد جنرل ضیاء صاحب نے بھی یہی حرکت کی. اور یحییٰ خان کا کیا مسئلہ تھا؟ یحییٰ خان کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ میں ہوں، بس میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے یہ نہیں ہو سکتا. بنگالیوں کو میں سبق سکھاؤں گا، ان کا میں حق رائے کا جو ہے وہ تسلیم ہی نہیں کرتا، میں الیکشن رزلٹ تسلیم نہیں کرتا. ان کے ساتھ بھٹو صاحب بھی مل گئے اور کہا کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا. پھر 2 وزیر اعظم، اندازہ کریں آپ کہ 2 وزراء اعظم کا کانسیپٹ دیا گیا کہ 2 وزیر اعظم رکھ لیتے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر. یہ ایسی بےہودگیاں کی گئیں جس کی وجہ سے پاکستان پھر 2 لخت ہوا. اس کے بعد ضیاء صاحب نے کیا، ضیاء صاحب اس دوران بھٹو کی گورنمنٹ بنی. اور پھر جس پرائم منسٹر نے اور جن سیاسی جماعتوں نے مل کر 73 کا دستور بنایا، اسے آپ 4 سال بعد پھانسی دے دیتے ہیں. یہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا. اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. 11 سال انہوں نے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی. مشرف صاحب آئے، انہوں نے نون لیگ کو ختم کرنے کی کوشش کی. کسی سیاسی، پھر اس دوران ایک اور کام ہوا اور وہ ہوا نیشنل عوامی پارٹی، خیبر پختونخوا کا آپ نے ذکر کیا.
اس کو بین کیا گیا سب سے پہلے, وہاں گورنر راج لگایا گیا, یہ بھٹو صاحب کرتے رہے. اور پھر بلوچستان میں گورنر راج لگایا گیا, وہاں پہ یہ کام شروع ہو گیا, فسطائیت برپا کی گئی. تو وہاں پہ نیشنل عوامی پارٹی کو جب بین کیا تو عوامی نیشنل پارٹی بن کے دوبارہ آ گئی. وہ آج تک چوتھی نسل ہے. خان عبدالغفار خان کے بعد خان ولی خان آئے, خان ولی خان کے بعد ان کے بیٹے اسفند یار کے بعد ان کے بیٹے ہیں اس وقت احمد ولی, اور یہ سلسلہ یہاں تک آ گیا. بلوچستان میں آپ نے نواب اکبر بگٹی کو تسلیم نہیں کیا, آپ نے مینگلز کو تسلیم نہیں کیا, اور وہاں کی ساری جو جنون سیاسی جماعتیں ہیں ان کو فارغ کر دیا, اور آپ کا انحصار آیا باپ پارٹی پہ, کٹ پتلی پہ, اور ان کی عوام میں روٹس نہیں ہیں, وہاں پہ آپ نتائج تسلیم نہیں کرتے. اور اب یہ مرکز میں اب پاکستان تحریک انصاف اس دوران بن گئی, آپ نے اب اس کے خلاف یہ آپریشن شروع ہے. یہ سیاسی جماعتوں کے خلاف آپریشن جو ہیں یہ 80 سالوں سے چل رہے ہیں, 80 سالوں سے یہ چل رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے خلاف آپریشن. اس دوران ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ آئے اور ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا. تو یہ جو ساری تلخیاں ہیں یہ جمع ہو چکی ہیں 80 سال کی. اور کل میں ایک جگہ گیا تو ایک صاحب ملے مجھے گروسری سٹور پہ. انہوں نے کہا کہ میرے خاندان میں کوئی, انہوں نے گنوائے رشتے کہ کوئی 15 لوگ ہیں فوج میں. انہوں نے کہا خود میں بلوچ ریجیمنٹ میں تھا اور پیار کرتا تھا, محبت کرتا تھا, ایک عشق تھا. لیکن یہ کشمیر نے تو بالکل ہی ہمارا بالکل ساری چیزیں ختم کر دی ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ کسی کو تو بخش دیں. تو اس لیے یہ ہم سوچ رہے ہیں, پہلے پڑھتے ہوتے تھے ضیاء صاحب کو, کہ ضیاء صاحب کا ماشاء اللہ ہم نے دیکھا, اس وقت ہم اسٹوڈنٹ تھے, مشرف صاحب کا صحافت کے دوران دیکھا. یہ ساری جو حرکتیں ہیں یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اور موجودہ جو ڈکٹیٹر ہیں وہ بڑے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کام نہیں کرنا. جنرل ایوب خان اس لیے ناکام ہوا تھا, یحییٰ خان اس لیے ناکام ہوا تھا, ضیاء اس لیے ناکام ہوا تھا, مشرف اس لیے ناکام ہوا تھا, لہٰذا وہ غلطیاں ہم نے نہیں دہرانی. یہ حرکتیں فرما رہے ہیں. سر بجٹ پہ بھی تھوڑا سا آ جاتے ہیں, آپ نے بڑا ڈیٹیل سے سارا ایکسپلین کیا ہے. بجٹ کا بھی آپ نے ذکر کیا اپنے جواب میں, بجٹ فجنگ ہمارے سامنے. اچھا ایک تو ہم پورا ایک سال ایک تمہید سنتے رہے ہیں کہ ان شعبوں میں ان سیکٹرز میں بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, وہ تمام شعبے, صنعت ہو گئی, انڈسٹریز ہو گئی, وہ تمام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زراعت سے لے کے کچھ بھی نہیں ہوا, بلکہ کہیں پہ بھی گروتھ ہمیں نظر نہیں آ رही, فیکس آمدن بھی کم ہو چکی ہے. یہ کیا بجٹ کو آپ کس طرح اوور آل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جھوٹ پہ سارا سلسلہ چل رہا ہے, جھوٹ اور صرف جھوٹ, اور اس کے ساتھ فسطائیت ہے, اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے. یہ تو ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی حالت کیا ہے, کیونکہ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹس ہیں نا, میری اور آپ کی تو نہیں ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ کا اپنا بینک کہہ رہا ہے, جو پاکستان کا بینک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ریکارڈ قرضے حاصل کیے گئے, اور پچھلے مہینے کا ریکارڈ پورے سال کا ریکارڈ توڑ دیا گیا. ہر مہینے یہ نیا ریکارڈ قائم کر رہے ہیں قرضے حاصل کرنے میں, اور دفاعی بجٹ سے 3 گنا زیادہ ہم صرف قرضوں پہ سود ادا کرتے ہیں. یہ ہے دفاعی بجٹ سے 3 گنا زیادہ, اور دفاعی بجٹ ہمارا ہے تقریباً 3000 ارب. اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں 3 سے تو 9000 ارب روپیہ تو آپ کا جاتا ہے قرضوں پہ, قرضوں کے سود پہ. یہ ہے ان کی کارکردگی. پھر یہ اس کو کیا جھٹلا سکتے ہیں کہ پچھلے 4 سالوں میں اتنا قرضہ حاصل کیا جو پچھلے 75 سالوں میں لیا, اس کا ریکارڈ انہوں نے توڑ دیا. یعنی کہ ایک طرف 75 سال کا قرضہ, ایک طرف صرف 4 سال کا قرضہ. سرمایہ کاری آپ کی نہیں آ رہی, آپ کے خود اپنے وزیر کہہ رہے ہیں, آپ کے خود اپنے چیئرمین نیب کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ یہاں سے باہر جا رہا ہے, سرمایہ جا رہا ہے, ٹیلنٹ جا رہا ہے, لوگ پروفیشنل جا رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹرز, انجینئرز باہر جا رہے ہیں, ٹیچرز باہر جا رہے ہیں. یعنی ایک مڈل مین کا ہوتا تھا, وہ مڈل مین بھی اپنی ساری جمع پونجی بیچ کے وہ کہتا ہے کروڑ لگتا ہے, 2 کروڑ لگتا ہے, مجھے یہاں سے نکالو, وہ باہر آ رہے ہیں. میں یہاں خود جانتا ہوں کہ ایک اچھا خاصی فیملی جس کا شو روم تھا اور کھاتے پیتے, وہ شو روم بیچ کے یہاں پہ آ گئے ہیں, اور انہوں نے اپنی زندگی یہاں سے زیرو سے سٹارٹ کی ہے, اور وہ جاب کر رہے ہیں. 15 روپے فی گھنٹے, 15 پاؤنڈ فی گھنٹے کی جاب کر رہے ہیں وہ. تو یہ سچویشن ہے. کیونکہ ہم نے پوچھا کہ کیوں, ان کا جی یہاں پہ کم از کم 5 سال بعد مجھے پتا تو ہے نا میں یہاں پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں گا اور ریاست میری حفاظت کرے گی, وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ سوچ ہے. ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بول کے یا میڈیا کو کنٹرول کر کے, پابندیاں لگا کے, جہاں 100 ارب روپیہ آپ صرف نیریٹو کو بلاک کرنے کے لیے 100 ارب روپیہ خرچ کر دیں, اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ سر
ایک جانب یہ ساری سچویشن ہے، دوسری جانب ہمارے ملک میں ایک پولرائزیشن اپنی جگہ پر موجود ہے. بجٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک تو سہیل آفریدی نے بھی ایک احتجاج کی کال دے رکھی ہے. ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف سے جو خبر آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے، مزمل اسلم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کی کنسلٹیشن کے بغیر کسی صورت بھی جو صوبوں سے پیسہ جانا ہے مرکز کو وہ الاؤ نہیں کریں گے. ملاقات ہوگی نہیں، ملاقات کی اجازت نہیں ہے، وہ ضد وہیں کی وہیں ہے. جیسے کہا جا رہا ہے عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات نہیں ہوں گے، ویسے ہی ملاقات بھی نہیں ہونی عمران خان سے، وہ ضد ہے اپنی جگہ پر. تو پھر ہوگا کہ آپ بجٹ کے حوالے سے یا اسموتھلی سارا پروسیس ہو جائے گا؟ کیونکہ کچھ بوائے کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں. دیکھیں اگر یہ بجٹ ہو بھی جاتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بجٹ ہو یا نہ ہو، کیا پاکستان کے مسائل ختم ہو جائیں گے؟ پاکستان کے مسائل تو ختم نہیں ہونے. کیا پاکستان کی اکانومی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی؟ نہیں ہونی، کیونکہ ان کی ترجیحات جو ہیں پچھلے 4 سالوں سے پاکستان ہے ہی نہیں. پاکستان کی معیشت، سیاست، وکالت، صحافت، عدالت، استحکام ہے ہی نہیں. ان کیا ہے کہ صرف ہم چلتے رہیں، ہمارا اقتدار، ہمارا اختیار، ہمارا عہدہ برقرار رہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں. اس کے علاوہ اور ان کا کوئی پرائورٹی ان کی ہے ہی نہیں. اس لیے پاکستان تحریک انصاف ظاہر اپوزیشن جماعت ہے، اس نے اپنا ایک لائحہ عمل کرنا ہے، اس نے اپوزیشن کرنی ہے اور اسے کرنی چاہیے، اور اسے ٹف ٹائم دینا چاہیے، اور ہر جگہ پہ ٹف ٹائم دینا چاہیے، پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی. کیونکہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ بددل ہوئے ہیں اور لوگ بہت پریشان ہیں. کشمیر میں ہم نے دیکھ لیا، کشمیر کی مثال ہمارے سامنے ہے، گلگت بلتستان کی مثال ہمارے سامنے ہے. یہ ساری کے ساری معاملات جو کہاں تک پہنچ چکے ہیں. اور گلگت بلتستان میں اب دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور ہماری جو ڈکٹیٹر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ فارم 47 تقسیم ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں مجھے سیٹیں، مجھے فارم 47 زیادہ چاہیے، وہ کہتے ہیں مجھے چاہیے. اس پہ لڑائی ہو رہی، دونوں کو پتہ ہے ہم ہارے ہوئے ہیں، دونوں کو پتہ ہے. اور جو فیسیلیٹیٹر ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ سارے جعلی ہیں. لیکن چونکہ مفاد ان کا ذاتی ہے، ذاتی سیاسی مفاد ہے، اس کے علاوہ کوئی مفاد نہیں، اس لیے یہ بجٹ منظور ہو نہ ہو یہ اسی طرح چلتا رہے گا. باقی رہا عمران خان صاحب، تو نواز شریف صاحب جو تھے وہ سزا یافتہ بھی تھے، وہ مفرور بھی تھے. جب اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے جناب فیلڈ مارشل کی، جب اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تو وہ لندن میں ہوئی ہے، اور اس وقت نواز شریف صاحب عدالت سے مفرور تھے، عدالت کو مطلوب تھے، اور وہ 50 روپے کا اسٹامپ پیپر لکھ کے دے کے گئے تھے. گارنٹر بھی ان کا بھائی تھا، اس کے باوجود وہ پاکستان نہیں آ سکتے تھے. تو اس لیے یہ اگر ایک سزا یافتہ شخص جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کر سکتا ہے تو عمران خان کو بھی وہی حق حاصل ہے. اگر اس وقت جیلوں میں جاتے تھے ہمارے آفیشلز، جا کے نواز شریف صاحب سے معاملہ طے کر رہے تھے، تو اب عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو یہ باتیں جو ہیں یہ تو تاریخ کا حصہ ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ سسٹم جو ہے یہ چلنے والا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کسی وقت بھی اپنی موت آپ مر جائے گا. اپنی موت آپ مر جائے گا سر، معاشی ناکامیاں تو ہے ہی. اب ان کی اپنے کیمپ کے صحافی سہیل بڑائچ صاحب بھی کہہ رہے ہیں زوال کا وقت شروع ہونے کو ہے اور اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جولائی کے بعد سے ان کا الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. الٹی گنتی تو ان کی کبھی سے شروع ہوئی ہے. یہی سہیل بڑائچ صاحب تھے، ان کے انہوں نے 2 دن پہلے الیکشن میں کہا تھا کہ نون لیگ کلین سویپ کر رہی ہے، تو شہباز پرائم منسٹر آ رہے ہیں، تو یہی کہتے تھے کہ ڈار آئے گا تو ڈالر جناب اونچی ڈالر کو کنٹرول کرے گا. تو یہ ساری باتیں اصل میں زمینی حقائق سے جب آپ ہٹ جائیں تو اس طرح کی اوپینین پھر بوقت ضرورت دینی پڑتی ہے. وڑائچ صاحب کے دو وجوہات ہو سکتی ہیں اس وقت اس کالم کے لکھنے کی. اندر خانے حالات بہت خراب ہیں، وہ آج کے نہیں ہیں، کافی دنوں سے ہیں، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس وقت کالم لکھنے کی یہ ضرورت اس لیے ہے کہ یہ جو گلگت بلتستان کی ایک تو جو ویو آئی ہے، پتہ چل گیا کہ وہاں پہ بھی یہ وائرس پہنچ گیا. دوسرا کشمیر، کیونکہ کل آپ نے سنا ہوگا مسلم لیگ نواز کے کشمیر کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی 80% تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. ہاں، ان کو خطرہ ہے کہ کہیں پی ٹی آئی جو ہے اس کو جوائن نہ کر لے، اور یہ وبا جو ہے ان کا جو وائرس ہے یہ احتجاج کا، عوامی انقلاب کا، یہ کہیں مظفر آباد اور میرپور سے ہوتا ہوا یہ جی ٹی روڈ منگلا گجرات کی طرف نہ آ جائے اور اس جی ٹی روڈ پہ نہ چڑھ جائے مین پہ. تو ان کو یہ خطرہ ہے، اس لیے یہ کبھی کبھی اس طرح کا کالم آ جاتا ہے کہ جناب حالات خراب ہیں اور مقتدرہ سوچ رہی ہے کہ جناب اب ان کو فارغ کر دیا جائے. تو میرا خیال ہے مقتدرہ کچھ دن ٹھہر جائیں، مقتدرہ خود بھی اس قابل نہیں رہے گی کہ وہ اپنے بارے میں سوچے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے، تھینک یو سو مچ.